ہیں کہ ایک رات میں محل کسرا میں بڑی سردی میں سو گیا. کسرا کے محل میں بڑی سردی میں سو گیا. سردی کا سخت سردی تھی, سخت ٹھنڈی تھی. میں کسرا کے محل میں سو گیا اور مجھے احتلام ہو گیا. احتلام جس میں بولتے نائٹ فیل. آپ فرماتے ہیں میں کسرا کے محل میں سخت سردی تھی, میں سو گیا, مجھے احتلام ہو گیا. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. عزیزان ملت اسلامیہ, گزشتہ جمعہ بھی اختصار میں فضائل غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیے گئے. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سبوں کو سچا پکا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہدائی بنا دے مولا. ان کے مشن پر, ان کے نقش قدم پر چلنے کی الہ العالمین توفیق عطا فرمائے. ہم سب دعا کریں کہ جو غوث پاک کا مشن تھا اس کو اپنائیں. مولا ہم سبوں کو توفیق بخشے اس مشن پر چلنے کی. عزیزان ملت اسلامیہ, غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی ہے, حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو زندگی کے ایام ہیں, یہ ہمارے لیے سبق ہیں, ہمارے لیے عبرت ہیں. ہم مطالعہ کریں اور ان تمام باتوں پر عمل کی کوشش کریں, کیونکہ 11ویں کا یہ ماہ مبارکہ ہے. ایسے کئی مہینے گزر چکے ہماری زندگی سے, لیکن اگر کوئی بدلاؤ 11ویں سے نہیں آیا تو شاید ہمارے لیے افسوس کی بات ہے. 11ویں ہے, اس سے بدلاؤ آنا چاہیے, ہماری زندگی میں انقلاب آنا چاہیے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کریں, اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہیں اس سے اخذ کریں, اس پر عمل کی کوشش کریں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا کوئی بھی لمحہ, کوئی بھی پہلو شریعت اسلامیہ, قوانین اسلامیہ کے خلاف نہیں گزرا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہے کہ آپ نے 40 سالوں تک مسلسل عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کیے ہیں. 40 سالوں تک مسلسل لگاتار عشاء کی وضو سے فجر کی نماز, جس وضو سے عشاء کی نماز پڑھتے اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے. فجر کے لیے کوئی دوسرا وضو نہیں فرماتے تھے آپ. پتہ چلا کہ 40 سال تک پوری رات آپ سوئے نہیں. 25 سالوں تک ریگولر مسلسل آپ نے ہر رات میں قرآن مقدسہ کو مکمل کیا ہے. 25 سالوں تک مکمل ریگولر ڈیلی ہر رات میں قرآن پاک ختم کرتے. یہ ہے غوث پاک کی زندگی. 40 سالوں تک سوئے نہیں, عبادت میں لگے رہے. آج ہم عشاء کی نماز پڑھتے ہیں نا, عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ہمارے اوپر شریعت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے آپ سو جائیں. سیدھا فجر کی نماز کی ذمہ داری ہے آپ کے اوپر. فجر میں اٹھیے آپ, پوری رات کوئی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں ہے. لیکن یہ اللہ والوں کی زندگی, یہ اللہ والوں کا طریقہ تھا کہ ان کا زندگی کا جو مقصد تھا نا
صرف اور صرف رضا الہی. راتیں کئی راتیں گزر جاتی عبادتوں میں، کئی راتیں گزر جاتی اللہ کی رضا کے لیے. نیند قربان. آج ہم تھوڑی سی نیند قربان کر کے نماز فجر ادا نہیں کر پا رہے ہیں، سوچئے آپ. اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے 40 سالوں تک سوئے نہیں. جس وضو سے عشاء کی نماز پڑھتے اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے. مسلمانوں، اس میں ہمارے لیے جو سبق ہے وہ یہ ہے بھائیو کہ ہم وہ تو نہیں کر پا رہے ہیں. عشاء کی وضو سے فجر پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہے، اور ہم نے مشکل بنایا ہے، مشکل ہے ہمارے لیے. اگر وہ نہیں ہو پا رہا تو کم از کم یہ تو عہد کر لو نا 11ویں میں. عہد کریں، ہم سب عہد کریں انشاءاللہ عز و جل. اب ہم غلامان غوث ہیں، عہد کریں انشاءاللہ کہ نہ ہی ہم عشاء چھوڑیں گے، نہ ہی ہم فجر چھوڑیں گے انشاءاللہ عز و جل. یہ تو عہد کر سکتے ہیں نا بھائی. اگر ہمارے پیر و مرشد نے، ہمارے رہنماؤں نے، ہمارے اسلافوں نے پوری راتیں قربان کی ہیں اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو کیا ہم چند کچھ لمحات کے لیے نیند کو قربان نہیں کر سکتے نماز فجر کے لیے؟ اور وہ تو سونے کا وقت ہی نہیں ہوتا ہے، وہ تو جاگنے کا وقت ہے، وہ تو سونے کا وقت ہی نہیں ہے، وہ تو جاگنے کا وقت ہے. رات کو اللہ نے سونے کے لیے بنایا ہے، فجر کا وقت تو سونے کا ہے ہی نہیں، وہ ہم نے سونے کا بنایا ہے اس کو، وہ تو جاگنے کا وقت ہے. ہر رات قرآن مکمل کرتے، ہر رات میں قرآن مقدسہ کی تلاوت کرتے صبح تک مکمل. آج ہم میں کہ بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جو قرآن نہیں پڑھے ہیں. قرآن پڑھ لیں، عہد کریں کہ ہم قرآن پڑھیں گے، قرآن میں کیا اللہ نے فرمایا سمجھیں گے بھی انشاءاللہ عز و جل، سمجھ کر پڑھیں گے. عہد کریں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جو کتاب ہے نا، یہ کتاب کے لکھنے والے وہ ہیں جنہوں نے غوث پاک کو دیکھا ہے. آپ کے پوتے ہیں جو یہ کتاب لکھے ہیں اصح روایتوں سے. آج جو کتابیں ہیں، بہت ساری کتابیں جو آپ کو کتب خانوں میں مل جائیں گی، اسی کتابوں سے اخذ ہے، وہ باتیں لی گئی ہیں، انہی کتابوں سے لے کر کتابیں چھاپی گئی ہیں. یہ کتاب جنہوں نے غوث پاک کو دیکھا، دیکھنے والے تو جو دیکھیں وہی نہ لکھیں گے بھائی. غوث پاک کے ساتھیوں کو دیکھا، انہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میرا نفس شروع حال میں مجاہدہ کا کوئی طریقہ اختیار کرتا تو اس کو لازم کر لیتا. کوئی بھی چیز پکڑتا مجاہدہ کا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کو لازم کر لیتا، بالکل ضروری. آپ فرماتے ہیں اس کو گلے سے لگاتا، اس کو ہاتھ سے جذب کر لیتا. میں مدتوں مدائن کے خوابات میں رہا اور اپنے نفس کو مجاہدات کے طریقے پر لگائے رکھا. سال تک تو گری پڑی چیزیں کھایا کرتا. آپ فرماتے سال فرماتے ہیں گری پڑی چیزیں کھاتا اور پانی نہ پیتا، اور 1 سال پانی نہ پیتا اور گری پڑی چیزیں نہ کھاتا، اور 1 سال تک نہ کھاتا نہ پیتا. فرماتے ہیں 1 سال نہ کھاتا نہ پیتا نہ سوتا. آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں محل کسرا میں بڑی سردی میں سو گیا، کسرا کے محل میں بڑی سردی میں سو گیا. آپ فرماتے ہیں غوث پاک سخت سردی تھی، سخت ٹھنڈی تھی، میں کسرا کے محل میں سو گیا اور مجھے احتلام ہو گیا اور 40 مرتبہ غسل کیا. پھر میں نیند کے خوف سے محل پر چڑھ گیا کہ پھر کہیں نیند نہ آ جائے، تو پھر محل پر چڑھ گیا پھر کہیں نہ ہو جائے. آج ہمارے حالات کے اگر ہو جائے احتلام تو ہم لوگ رات ویسے گزارتے ہیں نا، رات گزر جاتی، صبح دیکھا جائے گا صبح. لیکن یہ ہے غوث پاک، یہ کوئی معمولی ہستی کا نام نہیں ہے. عبد القادر جیلانی فرماتے میں سویا، احتلام ہوا، پھر میں نے غسل کیا سخت سردی میں. گرمی کا ماحول نہیں تھا کہ نہاتے رہو برابر، سخت سردی، سخت ٹھنڈک تھی.
40 مرتبہ احتلام ہوا، 40 مرتبہ اپنے غسل کیا. آپ فرماتے پھر میں نے نیند کے خوف سے نہیں سویا، چلا گیا محل پر. ایک پل کے لیے بھی آپ نے گوارا نہ کیا کہ نجس رہیں ہم ناپاک رہیں. سوچیے آپ آج مسلمان ہے نا، اسے کہو بھیا آیا کرو، وہ سیدھے کیا کہتا ہے؟ پاک صاف نہیں رہتے ہیں. شرم نہیں آتی ہے جملے کہنے کے پہلے؟ پاک صاف نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، مسلمان پاک صاف نہیں ہے. کیسے مسلمان ہو میرے بھائی؟ پاک نہیں ہیں آپ. یہ غوث پاک کی زندگی ہے. دیکھیں آپ ایک لمحے کے لیے بھی آپ ناپاکی کو گوارا نہیں کر رہے ہیں. اور ہم مسلمان ہیں، کیوں نہیں آتا بھیا؟ پاک نہیں ہیں، ہم ناپاک ہیں. پاکی اور ناپاکی کا مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے کہ ناپاک ہونا کب ہے، پاک کب ہوگا. وہ ہم لوگ بہت پیچھے اس معاملات میں ہیں. ہمیشہ پاک صاف رہنے کی کوشش کریں. مسلمان ناپاک نہیں ہوتا، کبھی ناپاک نہیں رہتا مسلمان. اگر کبھی ایسے معاملات ہوتے ہیں تو جلد سے جلد پاک ہونے کی کوشش کرتا ہے وہ. کبھی بھی یہ جملہ نہ دہرائیں کہ ہم ناپاک ہیں، گھومتے پھرتے رہتے ہیں. اگر موت آ گئی تو کہاں جاؤ گے؟ ناپاکی کی حالت میں جانا ہو تب کیا؟ کس فکر میں ہے؟ کبھی معاملہ نہیں بنے گا. غسل کرنے کے بعد آپ جائیں گے. کس فکر میں جی رہے ہیں آپ؟ کبھی بھی جانا پڑ سکتا ہے. تو کوشش کریں نا جب جانے کی باری ہو تو پاک صاف رہیں.